بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی نہ کرنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو، قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں، اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم کے مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بن جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ معشوقہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ صحابیوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کی عوض ایک نیکی۔ اون کے متعلق فرمایا کہ ان کے ایک بال کی عوض ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب نہ آئے۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور اتنا نصاب کا مالک ہونا کہ جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ مال و تجارت دے کر سامان ہو تو قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہوتی ہے۔ اس پر ہر سال گزرنا ضروری نہیں۔ اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو، وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذوالحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے بعد خاص کیا گیا ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کا کرنا ضروری نہیں، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے، البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اور جانور کو قبلہ روح لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھ لیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں، گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے کھڑے رہیں اور بسم اللہ، اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانوروں کو قبلہ روح لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ روح ہو کر مسنون اور مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالیوں خون کی رگیں کاٹ دے۔ اس بات کا خیال کریں کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کرے اور نہ ہی حرام موضع تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم، سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹے ذبح کرے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، اس جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔
اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں تاکہ روح اس طرح۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ بکری، بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا، اور جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کی تلقین کی جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دیکھنے میں عمر پوری کا معلوم ہوتا ہو، مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر کا ابھی پوری نہیں ہوئی، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہو تو وہ 6 ماہ کے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانوروں کے دانت کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو، کوئی بیچ میں سے ٹوٹ جائے اور اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، سینگ جڑ کر اکھڑ گیا جس کا کہ اثر دماغ پر ہونا لازم ہے، اور اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی آنکھ کی تہائی روشنی جاتی رہی ہے، یا ایک کان یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا، تو اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھائی پاؤں زمین پر رکھتا نہیں یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا ہو کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اگر اتنا لمبا ہو کہ قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ تر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ حصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ البتہ اگر کان ہو مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا تو اس کی قربانی بھی لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو پھر بھی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا اور اس میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں تو اس کے لیے اسی عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے، اور یہ شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے میں کوئی اور جانور قربان کرے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہو گیا، اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہوگا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے کہ جو حصی ہو، خوبصورت ہو، صحت مند ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے ہوں اور اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے تقسیم نہ کریں ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی کم ہو جائے گا اور ایسی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تم حصہ دار ایک ہی جگہ کھاتے ہو، الگ الگ نہیں کھاتے، تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور کئی آدمی شریک ہوں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلانا چاہتے ہوں تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے
اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے۔ لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے مطابق نکال کر باقی عزیزوں و فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اور ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور وسطی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت ہمارے ہاں آیا اور اس کے ہاں ہم بھی پہنچائیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی جن کی قربانی ہوتی ہے اور ان کے ہاں بھی گوشت بھجوایا جائے، تو یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے کے لیے قربانی کرنے کے بجائے خود کے نام کر لیں تو بھی جائز ہے۔ تو ناظرین، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔